ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. جب تمہارے دل میں نور آیا تم امتی ہو گے نا. اس وقت تمہارے 72 فرقے ہیں نا، سنی شیعہ وہابی سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں نا، تو فرقہ کیوں صحیح ہوگا؟ فرقہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ نکلا ہوا بٹا ہوا ہے، یہ جس سے نکلا وہ صحیح ہے نا. یقین کرو، نہ سنی صحیح ہے، نہ شیعہ صحیح ہے، نہ وہابی صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو امتی صحیح ہے نا. اور امتی کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نا. جب وہ نور نکل گیا تو سنی شیعہ وہابی بن گیا نا. اللہ، تو جب وہ نور دوبارہ آ جائے گا کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اب جب تمہارے دل میں نور آ گیا، جس طرح مغرب میں میگنیٹ پہاڑ ہے، یہاں قطب نما ہے، جس شہر میں لے کے جاؤ گے اس کا رخ ادھر ہی ہوگا. اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو تم جس بھی فرقے سے ہوگے تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا. میں مرکز سے وہی ہے، رخ اتروں گا کسی بھی فرقے سے. اب رہا سوال، اب پہلے پتہ لگے کہ اللہ کا دین کیا ہے. اس کا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے. تورات میں کچھ اور دین ہے، اور زبور میں کچھ اور دین ہے، انجیل میں کچھ اور دین ہے، اور قرآن میں کچھ اور دین ہے. پھر اس کا دین کیا؟ اس کا دین عشق ہے. اس کا دین عشق ہے. اور جب کوئی اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے. اب آپ تقریریں سنتے ہیں کہ جب تک محبت و عشق نہیں حضور پاک سے، اللہ تعالیٰ سے، ایمان مکمل نہیں. یہی سنتے ہیں نا دعائی کی تعریف سنتے ہیں نا، دعائی تو نہیں ملتی ہے نا. وہ دعائی ملے تو عشق و محبت آئے نا. چلو وہ دعائی کا طریقہ بھی بتا دیں گے کہ اندر عشق و محبت کیسے آتا ہے. جب اس تمہارے دل میں اللہ اللہ ٹکرائے گا، کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز جب اللہ اللہ دل میں بس جائے گا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، اب تم کہتے ہو مجھے اللہ سے، اللہ کے حبیب سے بڑا عشق ہے، تم کہتے ہو مکار ہو. محبت اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، محبت اس کا تعلق دل سے ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. تم زبان سے کہتے ہو عشق ہے، جس سے عشق کا تعلق ہے وہاں تم نے دنیا بسائی ہوئی ہے نا. ہر اللہ اللہ کرنے سے اللہ سے محبت ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس میں یہ خوبی ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتا ہے نا. بھائی احسان لے تو کیوں واپس کرے؟ ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اور جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے نا، پھر سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تم کو دیکھ دیا پھر وہ عشق کا مقام ہے نا. تو پھر میں تیرا اور تو میرا. اب اللہ نے تم کو دیکھا نا، اور دوسرا نقطہ ہے تم اللہ کو دیکھتے، وہ دوسرا راز ہے. اچھا وہ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے
ایک ایک چیز اس جسم میں ڈالی. اگر اس کو ملکوت کی سیر کرنے کا شوق ہوا تو قلب کو منور کر لے گا، طاقتور کر لے گا، اس کے ذریعے ملکوت کی سیر کرے گا. اگر اس کو جبروت میں جانے کا خیال ہوا تو روح کو طاقتور کر لے گا. اگر اس کو لاہوت میں جانے کا خیال ہوا تو لطیفہ شری کو تیار کر لے گا. اگر اس کو خیال ہوا کہ میں اللہ کو جا کے دیکھوں تو لطیفہ اللہ کو تیار کر لے گا نا. اس نے تمہارے اندر سب مخلوقیں ڈالی. اب وہ جو مخلوقیں ہیں آپ کی ان کی پرورش گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی پرورش اللہ کے نور سے. اب جو اندر اللہ ہو رہی ہے، اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہو رہی ہے. جب پرورش ہو رہی تو بالکل بالغ ہو گئی. یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے 12 سال چلا کاٹا، 13 سال کیوں نہیں کاٹا، 11 سال کیوں نہیں کاٹا؟ جس طرح 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نوکری کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کی عمر میں یہ مخلوقیں حضور پاک کے قدموں کے قابل ہو جاتی ہیں. اس وقت تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی 5 ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی امتحان مسجد باجماعت ہو جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ اور جو لوگ اس کے ساتھ عرب اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ تمہاری مخلوق جو دماغ میں اس کا نام ہے لطیفہ انا، وہ اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، فرشتے آگے نہیں جا سکتے، جلتے ہیں. اور وہ بیت المعمور سے آگے وہاں پہنچ گیا جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا. اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ولیوں کو دیدار ہوتا تو صرف خواب کے ذریعے ہوتا. جن کے پاس یہ لطیفہ انا ہے اس کے ذریعے جو دیدار ہوتا ہے واقعی وہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے. کچھ ولی ہیں جن کو ان مخلوقوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق دے دیتا ہے جس کو بولتے ہیں جسہ توفیق اللہ. ان کو اس جسے کے ذریعے دیدار ہوتا ہے. مراقبے اور کیا نہیں، ستاروں سے آگے جان اور بھی ہے اللہ، وہ آگے بھی جا. اور پھر جب آگے گیا تو بولا عشق امتحان اور بھی ہے اللہ. عشق کے پاس پہنچ گیا نا جہاں عشق ہے. عشق تو اللہ ہے نا، خود عشق ہے، خود عاشق ہے، خود جب وہ سیارہ وہاں پہنچ گیا ایک پیار سے دیکھتے ہیں بھائی اتنے کوسوں دور میل گیا تو دیکھے گا نا اس کو پیار سے، تو یہ وہاں گیا تو وہ بھی اس کو پیار سے دیکھے گا نا. اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. دیکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں. پھر اس کا نقشہ وہ نیچے اس کے دل میں آتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے.